الصبح بدا من طلعته بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ البقرہ میں 23واں رکوع اور دوسرے پارے کا 7واں رکوع چل رہا ہے۔ آیت نمبر 185 تک ہوا ہے۔ آیت نمبر 185 کے بعد ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اوپر شروع رکوع سے روزے کی فرضیت، رمضان کی فضیلت اور مریض و مسافر کے لیے سہولت کا ذکر چل رہا ہے۔ آگے کی آیت کے اندر بھی، آئندہ آنے والی آیت کے اندر بھی رمضان ہی کا ذکر ہے، روزوں کے بارے میں احکام ہدایات دی گئی ہیں، اعتکاف کو بیان کیا گیا ہے۔ لیکن ان دونوں کے درمیان آج کی اس بیچ کی آیت میں، آیت نمبر 186 میں دعا سے متعلق مضمون ذکر کیا گیا ہے۔ روزوں کے ذکر میں اور ان کے دوران درمیان میں دعا کا ذکر، کئی مناسبتیں ہیں اس کی۔ ایک تو مناسبت یہ ہے کہ روزے دار کی دعا، رمضان کی دعا، روزے کی حالت کی دعا بطور خاص قبول ہوتی ہے، اس کی ترغیب ہو جائے۔ دوسرے یہ کہ اوپر کی آیتوں میں تھا کہ مریض مسافر جس کے روزے چھوٹ جائے ہوں یا اور کسی کی وجہ سے کسی کے چھوٹے ہوں تو وہ بعد میں رمضان کے بعد ان دنوں چھوٹے ہوئے روزوں کی مقدار کی تعداد پوری کر لے تاکہ رمضان کی گنتی پوری ہو جائے۔ تو اس سے یہ ذہن میں بات آ سکتی تھی کہ جب رمضان چلا گیا تو رمضان المبارک کے بعد اب ہم اللہ سے قرب نہیں حاصل کر سکتے اور اب وہ مقام نہیں حاصل کر سکتے، تو اللہ تعالیٰ نے تسلی فرمائی ان آیتوں میں کہ میرا قرب نہیں ختم ہو جاتا، فإنی قریب، میں قریب ہی رہتا ہوں، تمہاری دعائیں پھر بھی سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں۔ تو اس لیے رمضان کے ذکر کے، رمضان کے ختم کے بعد کہ اوپر کی آیتوں میں تھا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تم رمضان کی تعداد پوری کر لو، تو انتہائی رمضان کے بعد بھی انسان دعاؤں میں لگا رہے، اس لیے یہ رمضان کے ذکر کے بعد دعا کا ذکر اس مناسبت سے بھی ہے۔ تو رمضان میں بطور خاص دعا قبول ہوتی ہے، روزے دار کی قبول ہوتی ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ افطار کے وقت روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اور اس وجہ سے بھی ہے کہ رمضان کے ختم کے بعد انسان دعاؤں میں غفلت نہ کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرب اور مقام دعا کی قبولیت کا وقت ختم نہیں ہوتا، بلکہ جب بھی انسان دعا مانگے اللہ تعالیٰ کے لیے طرف سے دعا کی قبولیت کے دروازے کھلے رہتے ہیں۔ تیسری ایک مناسبت یہ بھی کہ اوپر تھا کہ تم کو اللہ رب العزت نے یہ جو احکام اور قرآن اور یہ رمضان دیا تاکہ تم اللہ کی بڑائی اور حمد و ثنا بیان کرو، اللہ کی طرف سے ملی ہوئی ہدایت پر، اور اللہ کا تم شکر کرو۔ پھر دعا کا مضمون ذکر کیا گیا، اس سے دعا کا ادب بتانا مقصود ہے کہ جب بھی انسان دعا مانگے تو پہلے اللہ کی کبریائی، حمد و ثنا بیان کرے، اللہ کی جو نعمتیں اس پر، ان کی اللہ کی نوازشیں جو بندے پر ہیں ان کو اس کا احسان مانے اور اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرے، پھر اپنے مقصود کو اللہ کے سامنے رکھے، حمد و ثنا، درود و صلات اور اللہ کی نعمتوں کا شکر و احسان، اس کے بعد پھر اپنی محتاجی ظاہر کرتے ہوئے اللہ کے سامنے جو بھی مقاصد ہیں دین و دنیا کے ان کو طلب کرے۔ یہ دعا کا اس سے ایک ادب بھی بتلانا مقصود ہے، اس لیے پہلے وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ کے بعد ہی دعا کا مضمون شروع کیا گیا کہ تم دعا مانگا کرو اللہ سے۔ دعا کے لیے جو ترغیب دی گئی، اس میں الفاظ اس طرح اس کی شروعات کی گئی کہ آپ سے میرے بندے جب پوچھیں، آپ میرے بندے
میرے متعلق جب یہ پوچھیں کہ ہم دعا کو زور سے مانگیں یا آہستہ مانگیں تو آپ یہ جواب میں کہیں، میری طرف سے بندوں کو یہ جواب دیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سوال ہوا ہوگا۔ میرے بندے آپ سے جب پوچھیں تو واقعہ یہ ہے کہ پوچھا گیا تھا، اس پر یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ تفسیر در منصور کے اندر ہے کہ گاؤں کے کچھ لوگ یا کسی اعرابی دیہاتی نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے یہ سوال کیا کہ اللہ قریب ہے یا دور ہے؟ ہم اللہ کو زور سے پکاریں یا آہستہ پکاریں؟ قریب ہے تو آہستہ ہی پکار لیا کریں، کیوں چلائیں؟ اور اگر دور ہے تو ذرا زور سے پکاریں۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ اللہ رب العزت کے لیے چیخنے چلانے کے لیے ضرورت نہیں ہے، اللہ قریب ہے اور ہر دعا کرنے والے کی دعا سنتا ہے۔ قریب آہستہ دعا کرے، زور سے دعا کرے، دل میں دعا کرے اور زبان سے دعا کرے، جس طرح بھی وہ دعا کرے اللہ رب العزت ہر داعی کی دعا کو سنا کرتا ہے۔ تو چونکہ سوال کیا گیا تھا اس لیے یہ بات فرمائی گئی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ لوگ بلندی پہ چڑھ رہے تھے تو بہت زور زور سے تکبیر اللہ اکبر بیان کر رہے تھے، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو لقمہ دیا، ٹوکا اور کہا کہ دیکھو تمہارا معبود سمیع و بصیر ہے، قریب و بعید کو سنتا ہے، اس لیے تمہیں زور سے پکارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اگر کہیں پر دعا زور سے مانگی جاتی ہے یا کہیں پر زور سے ذکر ہوتا ہے یا تکبیر جیسے تکبیر تشریق زور سے پڑھی جاتی ہے، وہ اس وجہ سے نہیں کہ اللہ رب العزت سن نہیں رہا تھا قریب سے، اس لیے زور سے پڑھا گیا۔ وہ دوسری مصلحتیں ہوتی ہیں، وہ دوسری وجوہات ہوتی ہیں کہ ذکر کو بلند کرنا یہ مقصود ہے، جیسے اذان میں زور سے اس لیے پکارا جاتا ہے تاکہ نماز کا اعلان کرنا مقصود ہے۔ تو مقاصد وہاں دوسرے ہوتے ہیں جہاں پر زور سے، اب زور سے دعا کے اندر سارے سامعین کو کے لیے دعا میں اجتماعیت مقصود ہوتی ہے تاکہ لوگ دعا پر آمین یکجا ہو کر کہہ سکیں۔ تو قریب میں جب دعا مانگنے والے کی دعا سنائی نہیں دے گی تو آمین کس بات پر کہیں گے؟ تو غرض ہے کہ وہ مصلحتیں الگ ہوتی ہیں، ورنہ عام جو ہے حالات میں اور عام جو ادب ہے ذکر کا، دعا کا، تلاوت کا، وہ یہی ہے کہ اس کے اندر ادعوا ربکم تضرعا و خفیہ کو ملحوظ رکھا جائے کہ تم اپنے رب سے اس طرح دعا مانگو کہ اندر سے گریہ بازاری بھی ہو اور خفیہ ہو، یعنی زور سے اور چلا کر بلند آواز سے دعا نہ ہو۔ کوئی اور تقاضا کسی وجہ سے ہے تو وہ اور بات ہے، جیسا کہ عرض کیا گیا۔ تو پہلی بات یہاں پر دعا کی ترغیب دیتے ہوئے کہ میرے بندے مجھ سے متعلق آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہم کس طرح اللہ کو پکارا کریں، تو آپ جواب میں کہہ دیجئے فإنی قریب، میں قریب ہوں۔ اب قریب ہونے کے کیا معنی؟ قریب ہونے کے قرآن کریم میں کئی جگہ اللہ کے قرب کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایک جگہ فرمایا گیا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ میں انسانوں سے ان کی شہ رگ جو گردن میں جس پہ جان کی نالی ہے اور جس پہ روح جس کی بنیاد پر ٹکی ہوئی ہے، تو اس شہ رگ سے بھی میں زیادہ قریب ہوں۔ اور ایک جگہ فرمایا کہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ساتھ ہے۔ اور اسی طریقے سے اور بھی جگہوں میں اللہ رب العزت کے قرب کا ذکر ہے، لیکن قرب دو قسم کا ہوتا ہے۔ ایک قرب ذاتی ہے جو ہر بندے مومن کافر مشرک ہر مخلوق کو نصیب ہے، ہر مخلوق کے اللہ ہر جگہ ہے، اور جو ہے اپنی ذات کے اعتبار سے کہ ان اللہ بکل شیء محیط، اللہ اپنے ذاتی اعتبار سے تمام چیزوں کو گھیرے ہوئے ہیں، سب کو احاطے میں لیے ہوئے ہیں، اس کو قرب ذاتی کہتے ہیں۔ اس میں کسی مومن کی بھی تخصیص نہیں ہے، ہر مخلوق کے ساتھ اللہ کا قرب ہے اور اللہ کا احاطہ ہے اور اللہ رب العزت کے وہاں معیت ہے، یہ قرب ذاتی کہلاتا ہے، معیت ذاتی کہلاتی ہے۔ اور ایک قرب خصوصی ہوتا ہے جس کو قرب ایمانی کہتے ہیں، جو اعمال کی وجہ سے حاصل ہوتا ہے، نیک بندوں کو حاصل ہوتا ہے، اور ذکر کی بنیاد پر، جیسے حدیث میں آیا انا جلیس من ذکرنی، جو میرا ذکر کرتا ہے، مجھے یاد کرتا ہے، میں اس کا ہم نشین ہوتا ہوں۔ ایسی ایک جگہ فرمایا کہ بندہ جب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو وہ سب سے زیادہ اللہ کے قرب کو پاتا ہے، وہ سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے
فرمایا کہ انسان جب نیکی کرتے کرتے نوافل کے ذریعے سے اللہ کا اتنا قریب بن جاتا ہے کہ اللہ اس کے ناک کان آنکھ بن جاتے ہیں، اس کے پاؤں ہاتھ بن جاتے ہیں جس سے وہ دیکھتا ہے اور چلتا ہے، یعنی اللہ رب العزت کا وہ تجلی اس کے دل پر اس طرح سایہ فگن ہوتی ہے کہ اللہ ولی الذین آمنوا، کہ پھر اللہ اس مومن کا دوست بن جاتے ہیں کہ جیسے دوست کا خیال دل سے نہیں جاتا تو اس طریقے سے اللہ کی توجہ اس بندے پر خاص توجہ ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہاں پر قریب قرب ایمانی مراد ہے کہ دعا مانگنے والا اللہ سے بہت اپنے ایمان و عمل کی وجہ سے قریب ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو ترغیب دی گئی، اللہ تعالیٰ نے اپنائیت بندے کو بتائی، اور البتہ یہ قرب کیسے معلوم ہوگا؟ تو یہ جس طریقے سے اللہ کی ذات بے مثال ہے اور اس کو کسی طور سے عقل کے بل پہ نہیں سمجھا جا سکتا، ایسے ہی اللہ کا قرب بھی بے چون و چرا اور بے مثال ہے۔ اللہ کے قرب کو کسی مثال کے ذریعے سے پوری طریقے پہ نہیں سمجھا جا سکتا، بس ہمیں ایمان لانا ہے کہ اللہ کا قرب ذاتی بھی بندوں کو نصیب ہے اور اللہ کا قرب ایمانی بھی بندوں کو ایمانی اپنی ایمان کے درجات کے بقدر ان کو نصیب ہوتا ہے۔ بعض گمراہ قسم کے لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ قرآن نے تو اعلان کیا ہوا الرحمن علی العرش استویٰ، کہ رحمان تو عرش پہ سایہ فگن ہے، عرش پہ جو ہے قائم ہے، تو اللہ ہر جگہ کہاں حاضر ناظر ہے؟ اللہ تو صرف عرش میں ہے۔ یہ نعوذ باللہ بہت بڑی گمراہی ہے اس طرح کی بات کرنا، اس لیے کہ جہاں اللہ نے وہ فرمایا وہاں یہ آیتیں بھی تو فرمائی، انی قریب بھی فرمایا، اور یہ بھی فرمایا وہ معکم اینما کنتم، جہاں تم ہوگے وہاں اللہ تمہارے ساتھ ہوگا، یہ بھی فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اس طرح کی اور بھی آیتیں ہیں۔ تو پھر دونوں آیتوں کو سامنے رکھ کر مضمون نکالا جائے گا کہ اللہ عرش پر مستوی ہے اپنے شایان شان، اللہ بندوں کے ساتھ ہے، معیت و قرب جیسی اللہ کے شایان شان ہے۔ ہم اس کی کوئی توجیہ کریں اور کسی آیت کی اس بنیاد پر نفی کریں اور ایک آیت کو لے کر دوسری آیتوں کے معنی کو غلط ٹھہرائیں، یہ ہمارا منصب نہیں ہے۔ اسی لیے امام حنیفہ، امام مالک و تمام جمہور علماء کا ائمہ کا مسلک یہ ہے، اس طرح کی آیتوں میں جو مضمون آیا ہے اس کو مضمون کو اسی طرح تسلیم کر لیا جائے گا، اور یوں کہا جائے گا کہ ہماری ناقص عقلوں میں اس کی صحیح کیفیت اور اس کی صحیح نوعیت ذہن میں آ نہیں سکتی، تو جتنی بات کہی گئی اتنی بات پر ایمان رکھا جائے گا، قرب پر بھی ایمان رکھا جائے گا، رب رحمان کے عرش کے مستوی ہونے کا جو بھی اس کا مفہوم و کیفیت ہوگی اس پر بھی ایمان رکھا جائے گا، اور اس کی ٹوہ میں نہیں پڑا جائے گا، کیونکہ وہ ایسی چیزیں ہیں کہ یا عالم غیب کی کہ انسان اپنی عقل سے ان غیب کی چیزوں کو تو جان ہی نہیں سکتا، وہی اس کا ذریعہ ہے، وہی میں جتنی بات بتائی گئی اتنی ہی جان سکتا ہے آدمی۔ آگے بات بتائی گئی، اللہ رب العزت نے بندوں سے کہا کہ بندے جب بھی مجھ سے دعا کرتے ہیں تو میں دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ بندہ جب بھی مجھ سے دعا کرتا ہے میں داعی کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعا کی قبولیت کا وعدہ کیا جا رہا ہے۔ بعض دفعہ نیک بندے دعا کرتے ہیں، بڑے اخلاص کے ساتھ کرتے ہیں، دعا کے بظاہر آداب و شرائط بھی پورے ہو رہے ہوتے ہیں، پھر بھی نظر آتا ہے کہ دعا قبول نہیں ہو رہی ہے۔ ایک ہے دعا کی قبولیت، ایک ہے دعا کی قبولیت کا ظاہر ہو جانا، دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ دعا کی قبولیت کا وعدہ ہے اللہ کی طرف سے، دعا کی قبولیت ظاہر کر دیں گے اس کا وعدہ نہیں ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ دعا کی قبولیت ہو جاتی ہے، اس کا وقت ظاہر نہیں کیا جاتا، دعا کی قبولیت ہو جاتی ہے، اس کی صورت ظاہر نہیں کی جاتی، دعا کی قبولیت ہو جاتی ہے اور اس کی شکل کو واضح نہیں کیا جاتا کہ کس طرح یہ دعا کی قبولیت کس شکل میں ظاہر ہوگی۔ بعض دفعہ وقت کے اعتبار سے دعا قبول ہوتی ہے کہ دعا قبول کی گئی لیکن آج نہیں، اس دعا کی قبولیت کا ثمرہ ظاہر ہوگا ایک عرصے کے بعد۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے دعا کی یوسف علیہ السلام مجھے مل جائے، 40 سال کے بعد اس دعا کی کرشمہ ظاہر ہوا، یوسف علیہ السلام اس شان سے ملے کہ وہ بادشاہ بن چکے تھے۔ تو دعا کی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے بندے کی دعا قبول ہوتی رہتی ہے جب تک وہ جلدی نہ مچانے لگے۔ صحابہ نے پوچھا جلدی مچانے سے کیا مراد؟ فرمایا جب تک یہ نہ کہنے لگ جائے کہ میری دعا تو قبول ہی نہیں ہوتی، یہ جلدی مچانا ہے۔ جب یہ کہنے لگ جاتا ہے کہ میری تو دعا قبول ہی نہیں ہوتی تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر دعا قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے دعا کی قبولیت ہاں یہ ہے کہ دعا کو دعا کے طریقے سے مانگا جائے اور دعا کے شرائط بھی پوری کیے جائے۔
اپنے طور پر جو اللہ تعالیٰ نے کی طرف سے دعا کے جو آداب بتائے گئے ہیں، حدیثوں میں جو اس کے طریقے بتائے گئے ہیں، ایسا بھی ہوتا ہے کہ رکاوٹیں خود ہماری طرف سے بھی ہوتی ہیں۔ وعدہ تو اللہ کی طرف سے ہے، لیکن جو وعدے کے جو شرائط ہیں اس شرطوں کو پورا نہیں کر رہے ہوتے ہیں، ہم دعا حقیقت میں مانگ ہی نہیں رہے ہوتے ہیں، پڑھ رہے ہوتے ہیں، یا نامناسب بات مانگ رہے ہوتے ہیں، یا بعض دفعہ حرام غذا ہے، حرام لباس ہے، حرام جو ہے عمل ہے، تو اس حرام عمل حرام غذا کے ساتھ یہ دعا کے لیے بہت بڑی رکاوٹ بنتے ہیں۔ تو ان چیزوں کو دور کرتے ہوئے پھر جو ہے دعا کی قبولیت کے جو اسباب ہیں ان کو اختیار کرتے ہوئے جب خلوص دل کے ساتھ، جیسا ایک حدیث میں آیا کہ اللہ تعالیٰ غافل دل کی دعائیں نہیں سنا کرتا، دل کہیں ادھر ادھر بھٹک رہا ہے، جیسے نمازوں میں بھٹکتا رہتا ہے، دعا بھی ادھر ادھر بھٹک رہا ہے اور دعا بس پڑھے چلے جا رہے ہیں، تو اس طریقے سے دعا گویا مانگا ہی نہیں اللہ سے۔ تو اس لیے ان شرائط کو بھی ملحوظ رکھا جائے اور پھر دعا کی قبولیت کے اعلان کو پر یقین رکھا جائے، اور یوں سمجھا جائے کہ قبولیت، اس دعا کی قبولیت کا کس طرح اظہار ہوگا اللہ کی طرف سے یہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ کم از کم آخرت میں ہماری ان جو مقبول دعائیں ہوں گی، جو دنیا میں جن کا ثمرہ ظاہر نہیں ہو رہا ہوگا، آخرت میں ذخیرے کی شکل میں سامنے آئے گا کہ تم نے، اللہ تعالیٰ جب فرمائیں گے بندے سے، بندے تم نے دعا مانگی تھی، کیا مانگی تھی؟ کہ تم نے یہ دعا مانگی تھی، میں نے تمہیں یہ دنیا میں دے دیا۔ تم نے یہ دعا مانگی تھی، یہ تیرے لیے مناسب بات نہیں تھی۔ جیسے بچہ ماں سے کوئی چیز مانگے اور وہ چیز مناسب نہیں ہوتی، چھری مانگ رہا ہے، ضد کر رہا ہے، چمک رہی ہے، چمچماتی نئی چھری ہے، تو ماں جو اس کو دوسری چیز پکڑا دیتی ہے، بندہ اس سے نہیں، اس سے بچہ اس سے نہیں کھیل، اس سے کھیل۔ ایسی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بعض دفعہ دعا کا معاملہ یہ ہوتا ہے، بندہ جانتا نہیں ہے مستقبل کو، بندہ جانتا نہیں ہے میرے لیے کیا چیز مفید ہوگی۔ اللہ جو علام الغیوب ہے وہ جانتے ہیں کہ اس کے لیے کیا مصلحت ہوگی، تو دعا کے نتیجے میں دوسری چیز عطا فرما دیتے ہیں، کوئی مصیبت دور فرما دیتے ہیں۔ اور آخری درجہ یہ ہوتا ہے دعا کی قبولیت کا کہ آخرت میں اس دعا کا ثواب ذخیرہ بنا دیا جاتا ہے کہ یہ دعا تیرے مناسب نہیں تھی، ہم نے اس کے بدلے میں یہ ثواب عطا کر دیا۔ بندہ کہے گا اس ثواب کو دیکھ کر کے کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی، اتنا بڑا ثواب ہم کو آخرت میں مل رہا ہے۔ تو اس لیے یہاں ترغیب دی گئی، آگے بتایا گیا کہ اے بندو مجھ سے دعا مانگو، دعا قبول کروں گا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کرنے کو کہا، دعا چاہے دل میں مانگی جائے تو بھی قبول ہوتی ہے، اس لیے کہ اللہ یہ نہیں کہہ رہے میں دعا سنتا ہوں، اس لیے کہ دل کی دعا جو ہوتی ہے اس میں سننے کا کیا تعلق، دل کی دعا تو قبولیت سے تعلق رکھتی ہے۔ اس لیے دعا دل سے مانگی جائے، زبان سے مانگی جائے، دل میں اللہ سے سوچا جائے اور دل میں اللہ سے مانگا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی سنتے ہیں اور بندہ کیا چاہ رہا ہے اس کو بھی قبول فرماتے ہیں۔ آگے فرمایا بندوں کو بھی چاہیے کہ جب اللہ کی طرف سے اتنی مہربانی، اللہ کی طرف سے بندوں کی اتنی سنی جاتی ہے، اللہ اپنے بندوں کا اتنا خیال کر رہا ہے، تو بندوں کو بھی چاہیے کہ اللہ فرما رہے بندوں کو بھی چاہیے کہ میری باتوں کو مانیں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، بندوں کو چاہیے کہ میرے احکام کو قبول کریں، میری اطاعت کریں اور میرے حکم کو مانیں، ان کو بھی ماننا چاہیے۔ دعا جو انسان مانگ رہا ہے اپنی بات تو منوانا چاہ رہا ہے، اللہ کے حکموں کو مان نہیں رہا ہے۔ بندے جو اپنی بات منوانا چاہتے ہیں ان میں مناسب باتیں بھی ہوتی ہیں، نامناسب باتیں بھی ہوتی ہیں، اور اللہ جو اپنی باتیں منوانے کا حکم دے رہے ہیں اس میں تو کوئی بات نامناسب نہیں ہے۔ تو اللہ کے تمام حکموں کو ماننا چاہیے، اور ہم اللہ کے اکثر حکموں کو نہیں مانتے اور اپنی تمام باتیں منوانا چاہتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم تو اپنی باتیں منوانا چاہتے ہو جس میں مناسب کے ساتھ نامناسب باتیں بھی ہوتی ہیں، اور میری جو تمام باتیں مناسب ہیں تم ان کو نظر انداز کرتے ہو۔ تم کو بھی چاہیے کہ میرے حکموں کو مانو اور میرے حاکم ہونے پر، میرے جو ہے مصلحت والا ہونے پر اور میرے حکیم ہونے پر، میرے ستار و غفار ہونے پر، ان سب چیز سمیع و بصیر ہونے پر تم میرے ذات پر تمام صفات کے ساتھ ایمان لاؤ۔ جب تم ایسا کرو گے کہ ایک طرف احکام کو پورا کر رہے ہوگے، پھر اللہ سے مانگ رہے ہوگے، تو تمہیں دین و دنیا کی فلاح و ہدایت، رشد و ہدایت نصیب ہو جائے گی۔ اور مانگنے کا بھی یہ ادب ہوتا ہے، جیسا سورہ فاتحہ میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، عبادت مقدم فرمائی، استعانت مؤخر فرمائی، کہ عبادت مقدم ہے، اللہ کے حکموں کو پہلے پورا کیا جائے، پھر جب اس طرح مانگا جاتا ہے تو قبولیت کے ساتھ جو ہے وہ بات پوری کی جاتی ہے، ورنہ جتنے مقدرات ہوتے ہیں اتنے تو سامنے آتے ہیں، قبولیت نصیب نہیں ہوتی۔ فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اور جب آپ سے میرے بندے میرے متعلق سوال کریں، پوچھیں، فَإِنِّي قَرِيبٌ، سو آپ میری طرف سے جواب میں ان کو بتا دیجئے کہ فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ میں تو قریب ہوں، میں تو قریب ہی ہوں، اور تمہیں
مجھے تلاش کرنے کے لیے جو ہے کہیں دور نہیں جانا، اور مجھے پکارنے کے لیے چیخنا نہیں ہے، بلکہ تم آہستہ کہو گے، میں تمہیں دل کی بات بھی میں سن لوں گا، اور میں تمہاری دل کی بات کو بھی قبول کر لوں گا۔ فإنی قریب، میں تو قریب ہوں۔ اس سے ان لوگوں کا بھی رد ہو گیا جو کہتے ہیں ہم اللہ سے ڈائریکٹ مانگ ہی نہیں سکتے۔ آج ایک بڑا طبقہ وہ ہے جو عوام میں یہ نہ معلوم غیر مسلموں کا یہ عقیدہ کہاں سے آ گیا کہ ہم براہ راست اللہ سے کچھ مانگ ہی نہیں سکتے، ہمیں تو پہلے فلاں سے کہنا پڑے گا، پھر فلاں سے کہیں گے، پھر فلاں سے کہیں گے، ہم جو ہے ڈائریکٹ اللہ سے مانگ ہی نہیں سکتے، سیڑھیاں لگانی پڑیں گی۔ پہلے جو ہے ہم اس مزار پہ جائیں گے، وہ مزار والے بڑے سرکار سے کہیں گے، وہ بڑے سرکار والے اللہ کے رسول کی خدمت میں رکھیں گے، پھر اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ سے ہمارا کام بنوائیں گے۔ یہ بالکل مشرکانہ عقیدہ ہے۔ اللہ رب العزت کو بندوں پر اور دنیا کے بادشاہوں پر قیاس کیا جا رہا ہے، خالق کو مخلوق پر قیاس کیا جا رہا ہے۔ دلیل یہ دی جاتی ہے کہ بادشاہ جیسے سب کی سن نہیں سکتا، سب کی درخواست پوری نہیں کر سکتا، اللہ کو بھی نعوذ باللہ ایسے ہی ناقص و عاجز تسلیم کر لیا گیا اس مثال میں۔ تو اس لیے اللہ رب العزت کی ذات تو وہ ہے کہ ایک جو ہے ساری دنیا کی بیک وقت بات کو سنتا، دیکھتا، جانتا ہے۔ کالے پہاڑ پہ کالی چوٹی کالی رات کے اندر چل رہی ہو، اس کو دیکھ بھی رہا ہوتا ہے، سن بھی رہا ہوتا ہے اس کے چلنے کی آواز کو۔ تو اس لیے جو ہے اور اس آیت کے اندر بھی صاف کر دی گئی اس بات کو۔ اب یہ کہنا کہ کوئی گنجائش قرآن کی روشنی میں نہیں رہ جاتی کہ ہم اللہ سے ڈائریکٹ نہیں مانگ سکتے۔ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں قریب ہوں، اجیبو، مانگو، میں قبول کر رہا ہوں۔ تو اس لیے ہاں وہ بات الگ ہے کہ نیک بندوں کے حوالے سے یوں کہا جائے اے اللہ میں تو اس لائق نہیں کہ میری بات سنی جائے، لیکن میں ان نیک بندوں سے نسبت رکھتا ہوں، تعلق رکھتا ہوں، ان کو میں بھی مانتا ہوں جو بندے اللہ تیرے قریب ہیں، تو ان سے ان کو چاہتا ہے، تیرے وہ محبوب بندے ہیں۔ آپ مجھے نہ دیکھیے، میرے اعمال کو نہ دیکھیے، ان بندوں سے تعلق کو دیکھ کر کے میرا کام بنا دیجئے۔ اسے صدقہ و طفیل بولتے ہیں۔ تو یہ بزرگوں کے صدقہ و طفیل سے مانگنا اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، حدیث سے یہ ثابت بھی ہے۔ تو اس لیے وہ اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ نہیں ہم ڈائریکٹ اللہ سے نہیں مانگ سکتے، اور اس کا جو مفہوم بتایا جاتا ہے یہ بالکل مشرکانہ عقیدہ ہے۔ فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جب آپ سے میرے بندے سوال کریں میرے متعلق تو آپ جواب میں کہہ دیجئے، تسلی دے دیجئے فإنی قریب، کہ میں تو قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، کہ جب بھی بندہ مجھے پکارتا ہے تو میں داعی کی دعا کو، دعا مانگنے والی کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، سو چاہیے کہ وہ بھی میرے احکام کو مانیں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور میری باتوں پر اور میرے احکام پر اور میری ذات و صفات پر، میری حکمت و مصلحتوں پر ایمان لائیں، یقین رکھیں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ رشد و ہدایت کو وہ پا سکیں۔ اللهم صل على سيدنا مولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا یا رب العالمین، ہم سب کی گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ رب العالمین، ہمیں اپنے حضور اے اللہ حاضر ہو کر اے اللہ دعاؤں کے آداب و شرائط کو کا لحاظ کرتے ہوئے اے اللہ ہمیں اپنی ذات عالی سے مانگنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا رب العالمین، دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے، جس کو جو ملتا ہے اللہ وہ آپ سے مانگے یا نہ مانگے، اللہ دینے والی ذات آپ کی ہے۔ اے اللہ رب العالمین، تو ہمیں اپنے خزانے غیب سے ہمارے لیے دنیا آخرت کے لیے جو بھی خیر و بھلائیاں ہوں ہم سب کو نصیب فرما۔ اے اللہ رب العالمین، ہمیں اپنے اللہ بخوب یا اللہ اپنے حضور حاضر ہو کر کے دعاؤں مانگنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ مقبول دعائیں ہم سب کو مقبول دعاؤں کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی خیر کے لین سے دعائیں مانگی ہیں اے اللہ وہ سب ہم سب کے حق میں قبول فرما۔ اے اللہ جن جن شرور و فتن آفات و بلیات سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ چاہیے، ان تمام باتوں سے اللہ ہمیں اپنی پناہ نصیب فرما۔ اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔